لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ ہود بھی سورہ یونس کی طرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے متعدد بار اس بات کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے اصول پر کلام فرمایا، یعنی عقائد اسلامیہ پر کلام فرمایا۔ باقی عبادات جو ہیں اور معاملات جو ہیں وہ سارے مدینہ منورہ میں نازل ہوتے ہیں۔ عبادات میں صرف نماز ہی ہے جس کا حکم مکہ مکرمہ میں معراج کی رات آیا۔ اس کے بعد باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری مدینہ منورہ میں آ رہی ہیں، جمعہ مدینہ میں، باقی ساری چیزیں مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی ہیں، ان کے احکامات آ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ ترتیب جو ہے نا یہ بھی بتاتی ہے کہ سب چیزوں میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اور عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ معاد، عقیدہ نبوت اور رسالت، یہ تین اساسی عقائد جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس میں بھی یہی بیان فرمائے تھے، اس سورہ ہود شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بیان فرمائے ہیں۔ ہاں پیچھے جو ہے وہ ذرا اجمال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجمالاً بیان فرمایا تھا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر معاد کا ذکر کرے گا، آخرت کا ذکر کرے گا، وہاں پہ جنت جہنم کا بھی ذکر ہوگا، جنت کی نعمتوں کی بھی تفصیل ہوگی اور جہنم کے عذابات کی بھی تفصیل ہوگی۔ اچھا پھر صرف اخروی عذاب کی ہی بات نہیں ہوگی بلکہ دنیا کے عذاب کا بھی ذکر ہوگا یہاں پر۔ جیسے پیچھے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انبیاء کا ذکر، ان کی قوموں کا ذکر ہوا، لیکن تفصیلاً نہیں ہوا، اجمالاً ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ اجمال کے مختصر ذکر ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، تو وہاں پہ بالکل اجمالاً بیان ہوا، اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف قرآن نے صرف اشارہ کیا ہے۔ باقی بھی تھے اس طرح، ان کی قومیں جو ہیں انہوں نے بھی ایسی حرکت کی تھی، ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں آیا۔ سورہ ہود شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں پر آنے والے عذابات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ جی پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ہیں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے، ان کے کرتوتوں سے پردہ ہٹایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان کے یہی ایک کام تھے، اور اس وجہ سے، اس سبب سے ہم نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ ہود شریف نازل فرمائی نا، اس سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ میں بال سفید نہیں تھے۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہونے کے بعد آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ میں کچھ بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے۔ جب بال مبارکہ حضور کی داڑھی مبارکہ کے سفید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ قد شبتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی آپ کی داڑھی جو ہے وہ تو سفید ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر قد شیبتنی سورۃ ہود، مجھے تو سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ سورہ ہود جو ہے اس نے، اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس سورۃ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں باقی کچھ صورتیں اور جو ہیں عما یتساءلون ہے، اور کچھ صورتیں ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے عذابوں کا ذکر کیا ہے، اور اس قوم کے لیے اللہ نے وعید شدید بیان فرمائی ہے۔ یعنی پچھلی قوموں کے جو عذاب کا ذکر ہوا تو آقا علیہ السلام، مفسرین فرماتے ہیں، حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں یہ نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو عذاب ان قوموں پر آئے ہیں وہی کام میری قوم میں ہے اور میری قوم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے آقا علیہ السلام جو ہیں آپ پریشان رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، دیکھیں آج جب یہاں آندھی آتی ہے، بارش آتی ہے سخت، تو کیسے لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، باہر نکل کے گھومیں گے، چھوٹے بچوں کو گھمائیں گے، خود جو ہے نا لوگ آدھے کپڑوں میں باہر آ جائیں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب تیز بارش آتی ہے، آندھی آتی، تو میرے آقا علیہ السلام اتنے غمگین ہو جاتے، اتنے پریشان ہو جاتے، کبھی حضور اندر آتے کبھی باہر جاتے، پریشانی کے عالم میں۔ کیوں؟ اس لیے آقا علیہ السلام ڈرا کرتے تھے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ عذاب بن کے میری امت پر آ جائے۔
اندازہ لگائیں یار، وہ رحیم، وہ شفیق، وہ میرے آقا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد جن کو سب سے بڑا رحیم بنایا وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ آقا علیہ السلام اس قدر غمگین ہوں۔ اور یہ سورہ ہود کے متعلق جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ مجھے اس سورت نے بوڑھا کر دیا ہے، اس کا واحد سبب بھی یہی ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے امت کے بارے میں متفکر رہتے تھے، بہت زیادہ آقا علیہ السلام سوچا کرتے تھے امت کے بارے میں، اتنا غم تھا آقا علیہ السلام کو۔ اچھا یار، یہ باتیں ہم اپنی قوم کو بتائیں تو قوم کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت نہ پیدا ہو؟ یار وہ آقا علیہ السلام اتنے شفیق ہے میرے لیے، اتنا سگا ابا بھی شفیق نہیں ہے۔ ابا بھی یہی چاہتا ہے بیٹا پیسے کمائے اور جناب آپ بھی کھایا میں بھی کھلایا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو ان سب چیزوں میں کسی شے کی کوئی غرض نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ میرے آقا علیہ السلام کو ہماری کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ السلام کو وہ صفت غنا جو عطا فرمائی ہے نا، پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے غنی والی، جی اس کا جو واحد پرتاؤ، کامل پرتاؤ اس کائنات میں کوئی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات ہے تو اتنی بڑی عظمت اور شان ہونے کے باوجود آج ابا جو ہے نا، ابے کو یہ ہوتا ہے یار میں کل بوڑھا ہو جاؤں گا، بچے ہوں گے چلو خدمت کریں گے، میری جائیداد سنبھالیں گے، میرے کاروبار سنبھالیں گے، میرے بچے یہ کریں گے۔ ان تمام جو اغراض آج کے ابے کو اپنے بچوں سے کے ساتھ وابستہ ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو کسی ایک شے کی کوئی غرض نہیں، لیکن اس کے باوجود بتائیں یار، یہاں پہ بھی بیٹا کہیں پہ ہو نا، ابا اپنے گھر میں ہو تو بارش آ رہی ہو تیز تو ابا اتنا پریشان نہیں ہوتا، جا فون کر لے گا ہاں بچہ کہاں پہ ہو نا، کہ گھر میں، چل ٹھیک ہے بیٹے، ابا بے فکر ہو گئے۔ پھر قربان جائیں، حضرت عائشہ ابا فرماتی ہیں حضور کی تو زندگی ساری کا یہی معمول رہا ہے، جب بھی تیز بارش آتی، جب بھی تیز آندھی آتی، آقا علیہ السلام غمگین ہو جاتے، آقا علیہ السلام کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، آقا علیہ السلام یہی دیکھتے رہتے تھے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ عذاب بن کے میری امت پہ نازل ہو جائے۔ اور اندازہ لگائیں نا، یہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان تو سبحان اللہ، ان کی تو عظمت شان ایسی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی تھی، مولا میری امت پر استثالی عذاب نہ آئے، ایسا عذاب نہ آئے جیسے پچھلی ساری قومیں یک بارگی تباہ ہو گئی، ایسا عذاب نہ آئے۔ ویسے عذاب آئیں گے، جزوی عذاب آئیں گے، پوری امت اس طرح تباہ نہیں ہوگی۔ جزوی عذاب آتے رہتے ہیں جس کو ہم عذاب سمجھتے ہی نہیں، انجوائے کرتے ہیں عذاب کو بھی، ہے یہ نہیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو کئی سارے عذاب جو ہم پہ آتے ہیں وہ ہمارے خود مسلط کردے ہیں، ہم نے خود اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں عذاب وہ۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار اتنے بڑے شفیق ہیں حضور، اگر یہی حضور کی سیرت اگر اپنے بچوں کو پڑھائیں ہم تو بچوں کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت پیدا نہیں ہوگی، ہیں؟ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے۔ اماں کی محبت بھی لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے یار، کہتے جی ماں ہے واحد جس کی محبت بغیر کسی غرض کی ہوتی ہے۔ اور بھائی ماں بھی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا میری خدمت کرے، یہی ماں ہے جو آج جناب بیٹے کے اور بہو میں درمیان میں آ کے دراڑیں ڈال رہی ہے، یہی ماں ہے جو رات دن پھٹے ڈالتی پھرتی ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ جو ماں کی محبت بھی ٹھیک ہے، کچھ مائیں ایسی ہوں گی جن کی محبت بلا غرض بے غرض ہوگی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی ہوں گی میں بوڑھی ہو جاؤں تو میرے بچے میری خدمت کرے، ہے یہ نہیں؟ لیکن قربان جائیں یار، پوری دنیا میں جس کے ساتھ وہ غرض ہے نا، جتنی بھی غرضیں آپ سوچ سکتے ہیں، ہر طرح کی غرض سے پاک محبت اگر کہیں پہ ہے تو وہ میرے اللہ کی اور اس کے حبیب کی محبت ہے۔ اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ، حبیب کریم علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت، کوئی غرض نہیں یار، کوئی غرض نہیں ہے۔ یہاں کئی لوگ درود شریف پڑھتے ہوئے احسان کر رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام، تجھے کیا پتہ یار، درود شریف تو پڑھتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات پر رب تجھے پاک کر دیتا ہے، نور تیرے منہ پہ آ جاتا ہے۔ درود شریف تو ایک بار پڑھتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، اللہ 10 درود تیرے پہ بھیج دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام میں جو بندہ میری ذات پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجتا ہے اس پر، 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ بتا پھر فائدہ کس کو ہوا؟ اللہ تو درود بھیج ہی رہا ہے، اللہ تو اپنے حبیب کا ذکر بلند فرما ہی رہا ہے، تیری ذات سے میرے آقا علیہ السلام کو کیا نفع ہوا؟ کوئی غرض نہیں ہے آقا علیہ السلام کو یار، پکی بات ہے۔ لیکن غم دیکھیں کیسا ہے امت کا، کہ آقا علیہ السلام میں قد شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بڑا کر دیا۔ آج میں اور آپ ذرا غور کریں نا اسی بات پر، یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے، بندے کو جو ہے نا جتنا جلدی بوڑھا غم کرتا ہے نا اتنا کوئی شے نہیں کرتے۔ غم
خوف، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بندے کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اور قربان جائیں پوری کائنات میں میرے آقا علیہ السلام کو کسی شے کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ غم اور خوف ہے تو صرف امت کا ہے، کہیں یہ نہ تباہ ہو جائے، کہیں یہ نہ برباد ہو جائے۔ جی آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مزدور جو مزدوری کرتے رہتے ہیں، مزدوری کی وجہ سے کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوتا، بچے پیدا ہو گئے، بچے جننے کی وجہ سے کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہاں بوڑھے ہوتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ سب سے زیادہ جو سریع الاثر چیز ہے نا، سب سے زیادہ اثر کرنے والی، سب سے زیادہ یعنی کہ ضعف کو لانے والی، کمزوری کو لانے والی شے جو ہے نا وہ غم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ میں سفید بال نہیں تھے، جب داڑھی میں سفید بال مبارکہ آئے حضرت ابوبکر صدیق غمگین ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قد شبت، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام میں اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، قد شیبتنی صورت ہود واخواتها، مجھے تو اس صورت ہود نے اور اس کی بہنوں نے، یعنی اس جیسی صورتوں نے جن میں قوموں پر عذابات کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ عذاب جو ان پر آئے ہیں وہ میری قوم پر نہ آ جائیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد۔ اندازہ لگائیں، یہ میرے آقا علیہ السلام اب بتائیں نا یار، پوری امت مل کر آقا علیہ السلام کی اس بات کا احسان کیسے دے گی کہ اس امت کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کی داڑھی سفید ہو گئی، داڑھی میں منہ مبارکہ جو ہے نا وہ سفید ہو گئے۔ بتائیں، ڈوب کے مر جائیں یار ہم، کہ ہم وہ آقا علیہ السلام جنہوں نے اپنی جوانی غلبہ دین کے لیے سر فرما دی۔ ایک چیز ہمیں سکھاتے رہے آقا علیہ السلام، ہمیں سکھا گئے نا، صحابہ کرام کو جو سکھایا، اتنی بااعتماد قوم تیار کی آقا علیہ السلام نے، جنہوں نے ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے، حضور کی سیرت کا ایک ایک لفظ ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی راتیں، میرے آقا علیہ السلام کے دن، حضور کی خلوت، حضور کی جلوت، ایک ایک چیز آقا علیہ السلام کی ہم تک پہنچانے والی وہ رب کی بااعتماد، جس قوم پر رب کو اعتماد تھا کہ یہ قوم کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، وہ قوم جو ہے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں حضور کے ہاتھوں تیار کروایا۔ وہ قوم جو ہے نا ہم تک ساری چیزیں پہنچا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوئے، حضور کی داڑھی مبارکہ سفید ہوئی، کس لیے؟ اس امت کے لیے دین پہنچا رہے ہیں حضور، اس امت تک جنگیں ہو رہی ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، دین کے غلبے کی کوشش کیوں ہو رہی تھی؟ دین غالب ہوگا تو آگے عوام تک دین پہنچے گا نا، حکمران مسلمان ہوگا تو آگے دین جائے گا۔ آج دیکھیں حکمران ہمارے مسلمان نہیں ہیں، دین کا کیا حال ہو گیا ہے بتائیں، نام نہاد مسلمان ہے نا، غیرت والے مسلمان تھوڑی ہیں، کہاں ایوبی اور کہاں یہ والے آج کل بزدل نکھٹو قسم کے لوگ ہمارے متھے لگے ہوئے۔ تو یہ قسم خدا کبھی بیٹھ کے نا رات کو سوچیں یار کہ میرے آقا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ کا جو بال مبارکہ سفید ہوئے تھے، گنتی کے بال تھے جو سفید ہوئے تھے، جی اس کے ایک منہ مبارکہ کے کروڑوں میں حصے کے بارے میں بھی رب نے پوچھ لیا نا، ہاں بھی بتا تیرے لیے تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، یہ والا حصہ سفید ہوا تھا تیری وجہ سے ہوا تھا، بتا تو نے میرے حبیب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے کیا کیا؟ قسم خدا کی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پچھلے جو لوگوں پر عذاب آیا وہ ہی کہیں ان پر نہ آ جائے، کیونکہ ان کے جو کرتوت ہیں ان کے بھی ہونے ہیں، آج وہ کر رہے ہیں۔ ابھی نعوذ باللہ من ذالک یہ فلم جو بنا رہے ہیں، برزخ نامی فلم، سب سے بڑی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اسلامی شعار ہے برزخ، مسلمان کے علاوہ کوئی بھی برزخ کو نہیں مانتا، سمجھائے نا؟ یعنی یہودی نصرانی ان کا عقیدہ ہے، لیکن ان کا عقیدہ وہ والا ہے ہی نہیں جو ہمارا ہے، وہ مانتے ہیں مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے علاوہ تو سارے منکر ہیں معاد کے، قیامت کے، برزخ کے۔ برزخ جو ہے نا ایک درمیانی راستہ ہے قیامت تک پہنچنے کا۔ برزخ کا نام لے کر ان ذلیلوں نے ڈرامہ بنایا ہے، برزخ کا نام لے کر، برزخ نامی ڈرامہ ہندوؤں نے پیسے لگائے ہیں اس پر، پاکستانی میراثی جو ہیں انہوں نے کام کیا ہے اس میں، ہاں جی، اور اس میں کیا دکھایا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا دکھا رہے ہیں، ہاں جی، مرد مرد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ جٹی ہوئی ہیں، یہ باقاعدہ دکھا رہے ہیں، اور یہ ڈرامہ بنا پاکستان میں ہے، پیسے ہندوؤں نے لگایا، انہوں نے کہا یہ حرام کار جو ہے نا یہی کر سکتے ہیں یہ کام، ان ذلیلوں نے وہ کام کیے اور بڑے فخر کے طور پر انٹرویو دے رہے ہیں، دیکھیں جی یہاں پہ چونکہ وہ یہ معاملات تھے وہ معاملات تھے، ہندوؤں نے پیسے دیے ہیں، ہم نے ڈرامہ بنایا اور ریلیز کسی اور ملک میں ہو رہا ہے، بتائیں کتنی بڑی لعنت پڑی ہے ہم پر یار۔ ہیں وہ چیزیں جن کو
جو نزول عذاب کا سبب ہیں، یہ ذلیل کے بچے ان کو ڈراموں میں فلموں میں دکھا رہے ہیں، کر کر کے دکھا رہے ہیں. اور کہیں پہ غلط کام ہوتا پکڑا جائے کسی مدرسے میں شومی اعمال کی وجہ سے، کوئی بندہ ملوث پایا جائے اس میں، تو پھر سارا نزلہ مولویوں پہ پھینکتے ہیں. مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں. اچھا مولوی ایسے ہوتے ہیں جو ڈرامے بنا کے فلمیں بنا کے اس کام کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ بتائیں نا. آج تک کسی نے کسی مدرسے میں کسی مسجد میں ہم جنس پرستی کی تائید میں بیان سنا؟ کسی مسجد میں آج تک آپ نے سنا جناب مرد کا مرد کے ساتھ یہ کام کرنا جائز ہے، عورت کا عورت کے ساتھ جو ہے نا اس طرح اپنے تعلقات جو ہے نا وہ قائم کرنا جائز ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ٹی وی میں، ڈراموں میں، فلموں میں تو دکھا رہے ہیں. تو پھر ان حرام کاریوں کا مبلغ کون ہوا؟ حرام کاریوں کو تبلیغ کرنے والے تو یہی ہیں. ان کو پھیلاؤ دینے والے، لوگوں کے جذبات کو ابھارنے والے تو یہی لوگ ہیں یار. کہ نہیں سمجھ آیا؟ اور نزلہ سارا علماء پر. ان کو پتہ یہ LGBTQ جو ہے نا، یہ والی ساری لانتیں جو ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ کوئی ہے پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں تو صرف مولوی ہے، صرف وہی طبقہ جو دیندار طبقہ ہے. اس لیے یہ جب بھی کاٹتے ہیں باولے کتے کی طرح انہی کو پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے ایک دوست نے، یہاں کا کوئی ہے فلموں میں ڈراموں میں کام کرنے والا، اس یاسر نام ہے اس ذلیل کا، مجھے کسی دوست نے کلپ بھیجا اس کا. اس نے کہا جی یہ ذرا سنیں یہ کیا کیا آ رہا ہے. کہتا جی بات یہ ہے، پاکستانی قوم سب سے زیادہ پوری دنیا میں گندی فلمیں دیکھنے والے پاکستان میں. کہاں پہ ہیں؟ پاکستان میں. جب گندی فلمیں دیکھنے والے پاکستان میں ہیں تو کیوں نہ ہماری قوم جو ہے اس کو لیگل کر دے. کیا کر دے؟ لیگل کر دے، یعنی اجازت دے دے قانونی طور پر. تو کہتے ہیں اس سے عوام بھی راضی ہو جائے گی اور حکومت کو بھی اچھا خاصا پیسہ ملے گا. بتائیں یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ہماری قوم جو ہے، ہماری جنتا جن کو سٹار کہتی ہے، یعنی یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. یہ وہ ملعون لوگ جو ہیں یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ سرچ ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ پنجاب میں ہوتی ہے، اور پنجاب میں سب سے زیادہ فیصل آباد میں ہوتی ہے. تو کیوں نہ جناب اس کو لیگل کر دیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، جو دل کرے کرو. بھائی یہ لیگل ہونا ان لیگل ہونا یہ بات کی بات ہے. یہ اسلامی احکامات جو ہیں یہ ہیں ہی مسلمانوں کے لیے. تمہارا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہیں. خدا تعالیٰ خراب کرے ان کو یار. میرے آقا علیہ السلام کس طرح غمگین ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام کس طرح پریشان ہو رہے ہیں امت کے لیے، اور امت جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ان غلط کاموں پہ ڈرامے بنا رہی ہے، فلمیں بنا رہی ہے، ہندوؤں سے پیسے لے کے ناچ ٹاپ کر رہی ہے اور بدماشی کر رہی ہے، ہم جنس پرستی کی دعوت دے رہی ہے، LGBTQ کی رکن بن رہی ہے، اور آگے جناب اعلانات کیا ہو رہے ہیں کہ اس کو لیگل کر دیا جائے. یہ باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے بکواس کی ہے. ایک سے ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ آ جاتا ہے. اور مجھے یاد آتی ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. آپ فرماتے ہیں فتنہ جب بھی آئے گا نا عالم پہچان لے گا اس کو. عوام جو ہے ایسی جاہل ہوگی کہ فتنے جانے کے بعد ان کو پتہ چلے گا ہیں یہ فتنہ تھا، ہمیں تو بتایا نہیں کسی نے. ایسی عوام ہوگی. امام حسن بصری فرماتے ہیں عالم پہچانے گا. عوام جو ہے نا، رونا تو اس بات کا آج کے جو علامہ کہلا رہے ہیں وہ بیچارے جاہل ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بھاؤ بک رہی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو، مدینہ شریف میں مسجد نبی کے ایک متوع تھا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. مجھے کہنے لگا جی کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا شغل کیا ہے؟ میں نے کہا کتابیں لکھتا ہوں. عربی تھا وہ. کہنے لگا جی، میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں لکھ رہا ہوں دی میسج فلم، الرسالہ فلم کہتے ہیں اس کو، الرسالہ عربی میں، انگریزی میں اس کو دی میسج کہتے ہیں. میں نے کہا دی میسج فلم جو ہے نا اس کے رد میں لکھا ہے. رد میں لکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. کہتا ہے میں نے تو فلم دیکھی ہے، میرے عشق رسول بڑھ گیا ہے، عشق رسول زیادہ ہو گیا میرے تو، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت بڑھ گئی میری تو فلم دیکھنے کے ساتھ. میں نے کہا اچھا. کافی دیر میں اس کے ساتھ بات کرتا رہا، دلائل دیتا رہا، لیکن وہ ماننے پہ نہیں آیا. میں نے کہا یار ایک بندہ جا رہا ہو، ایسے ہی کوئی جا رہا ہو، آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، میں کہوں کہ یہ آپ کے ابا ہیں، بتائیں آپ کی اپنے ابا کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی؟ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کسی اور کو میرا ابا کہہ دیں. میں نے کہا جب آپ ذلیلوں کو، چوڑوں کو، انتھونی کوئن کو، خبیثوں کو، ایسے خنازیر کو آپ پکڑ کے یہ کہیں کہ یہ حضرت ابوبکر ہیں، یہ حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا بنتا ہے اس کا؟ بتائیں آپ مجھے.
میں کہا انتھونی کوئن نام کا ذلیل انسان، پوری دنیا کا کمینہ انسان، اس کو میں نے کہا ان ذلیلوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیا، بتائیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا عشق رسول بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا یہاں پہ تیرا عشق ابا کیوں نہیں بڑھا، جہاں تجھے ڈر تھا کہ کوئی اور جناب میری اماں کے پاس نہ چلا جائے۔ عجیب نظام ہے۔ جب میں نے اس کو اس طرح پکڑا نا، تو کہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو سوائے جٹ جفے کے آپ نہیں پکڑ سکتے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بندہ جا رہا ہوں، میں کہہ دوں یہ آپ کا ابا ہے، آپ کے اپنے ابا کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی؟ کہتا نہیں جی، کسی کو میرا ابا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جن ذلیلوں کو، جن عیسائیوں کو، جن ذلیلوں کو پکڑ پکڑ کے تم نے کسی کو ابو بکر کا نام دیا، کسی کو عثمان کا، کسی کو علی کا، کسی کو جناب عبداللہ بن زبیر کا، تو بتائیں یہ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیں، شرم نہیں ہے آپ میں؟ جب یہ بات کی میں نے تو پھر فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا شیخ صدق تھا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ وہ دور ہے فتنے کا کہ عوام تو عوام، مولویوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے کچھ آپ کے سامنے کچھ تھوڑا بہت اندھوں میں کانوں والی بات اگر ہوتی ہے نا تو اس کو قبول کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، خیر خواہ ہیں آپ کے، دشمن تھوڑی ہیں یار آپ۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم ان کے دشمن ہیں، ہم ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں یار، ایسی بات کوئی نہیں، ہم خیر خواہ ہیں، بس امت کا ایمان بچ جائے یار، ایمان لے جائیں۔ ہم ان کو بھی یہ کہتے ہو ذلیل کے بچوں، گناہ تک رہتے نا، گناہ تک ہی رہتے، وہ کفر میں منہ تو نہ مارتے، کفر میں منہ مار کے اپنا منہ گندا کرتے ہیں۔ تم نے تو منہ گندا کر لیا کفر میں منہ مار کے۔ ایک بندہ نا گناہ گار رہے نا، گناہ گار رہے، کفر میں آئے تو غدار ہو گیا۔ تو انہوں نے گناہ سے بھی اگلا درجہ کفر والا اختیار کر لیا یار، غدار ہو گئے یہ تو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ پاکستانی، باقی سب کو چھوڑیں، پاکستانی ڈراموں کو، فلموں کو دیکھ لیں، اسلام کا مذاق ہے، نماز کا مذاق ہے، قرآن کا مذاق ہے، پردے کا مذاق ہے، ایک ایک چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یار۔ وہ سرمد کھوسڑ نام کا کھوتے کا، کیا کہوں اس کو میں، کھوتے منہ، اسلام دشمن ہے بہت بڑا۔ اور جس ذلیل نے اس فلم کو بنایا ہے، برزخ نامی ڈرامے کو بنایا ہے، اس ذلیل نے، وہ خبیث باہر رہتا ہے کہیں پہ، اور وہ جناب جانا جاتا ہے خاص طور پر اس معاملے میں کہ وہ جناب اسلام دشمن ڈرامے بنانے والا ہے، اسلام کا دشمن ہے بہت بڑا، نام مسلمانوں والا ہے، لڑکا مسلمانوں کا، بچہ جو ہے وہ اسلام کا دشمن۔ تو یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غمگین ہوں اس امت کے لیے، حضور کی داڑھی مبارکہ سفید ہو جائے اس امت کے لیے، اور امت کیا کر رہی ہے؟ امت غدار ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس صورت پہ کل انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ آج کچھ تعارفی کلمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس میں بھی عقائد اسلامیہ پہ بیان ہوا، اس میں بھی عقائد اسلامیہ پہ بیان ہے جی، اس میں اجمال تھا، اس میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے لیے غمگین ہونا اور امت کا اس طرح کر کے غداری کرنا، اور آقا علیہ السلام کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کریم کے کرم کی بھی حد ہو گئی ہے، ان لوگوں کی بغیرتی کی بھی حد ہو گئی، سچی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیا کہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں ایمان پر موت عطا فرما دے۔